لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 27ویں کے دن وہاں پر ایک بالکل دانستہ منصوبے کے تحت گزشتہ 10-15 دن سے جو دانستہ منصوبہ بنایا گیا تھا شیخ رشید کی، فواد چودھری کی یا پی ٹی آئی کی دیگر جو الڑباز سیاسی قیادت ہے ان کی جو سربراہی میں ایک اس طرح کا پلان منصوبہ بنایا گیا تھا کہ روزہ رسول میں وہاں پر جو پاک ملک کی سیاسی قیادت ہے جو عمرے کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ جاتے رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی منصب پر ہوں یا انتظامی منصب پر ہوں نہ ہوں، یہ ہم تمام مسلمان جو ہیں جو اس کے بس میں جس میں توفیق ہوتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں عمرے کے لیے کی سعادت کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال دانستہ طور پر جب 27ویں کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حرکت کی گئی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اسلام کی تاریخ میں، مکمل اسلام کی تاریخ میں بہت بہت بڑے اس طرح کے واقعات گزرے ہیں، لیکن اس طرح کی جو بد تہذیبی کی، الڑ بازی کی، اس طرح کی توہین آمیز جو ایک کردار ادا کیا ہے پی ٹی آئی کے ورکروں نے اور پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے کہنے پر، اس کی مثال نہیں ملتی اور ہم سب اس کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے یا یہ جو نئی تہذیب، بد تہذیبی جو آپ پر پاکستان کی سیاست میں متعارف کروانا چاہتے ہیں، اس کا آغاز انہوں نے 3 اپریل کو نیشنل اسمبلی سے کیا، جہاں پر انہوں نے اسپیکر نے جو ہے صرف آئین کی، نہ صرف آئین کی دھجیاں اڑائیں، اس کے علاوہ انہوں نے اراکین پارلیمنٹ کی جس طرح توہین کی۔ پھر اس کا ایک دوسرا جو مرحلہ تھا وہ 16 اپریل کو آپ نے لاہور میں جو ڈپٹی اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی میر دوست محمد مزاری صاحب کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا آپ نے دیکھا ہوگا، اسی طرح ان کے بال کھینچنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ لگتا یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر تربیت یافتہ بد تہذیب ایک گروہ ہے جس کو انہوں نے تربیت کی ہے، اور ان کے خیال میں ہم سیاست پہ اس طرح قابض ہوں گے، ہم لوگوں کے دل اور دماغ پر قابض ہوں گے، لوگوں کو خوف اور راز کا شکار بنائیں گے، لوگوں کو سیاست سے دور رکھیں گے۔ لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان کی جتنی بھی بالخصوص سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے جمہوری وطن پارٹی کے دوستوں کی جو ہے سب ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر ان کے گھر آئے ہیں، یہ ان کے آباء و اجداد کی تصویریں یہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پر سینکڑوں سالوں سے جب بلوچستان میں ہم نے سیاست کی ہے، ہم نے ہمیشہ روایات کی سیاست کی ہے، ہم نے اخلاق کی سیاست کی ہے، ہم نے تہذیب کی سیاست کی ہے، ہم نے اقدار کی سیاست کی ہے۔ ہمارے ہاں جو سیاست کے ویسے بھی پولیٹکس کے بنیادی اصول جو سیاست کے ہوتے ہیں وہ تو اخلاقیات ہے، وہ تو تہذیب ہے، وہ تمدن ہے، وہ جو ہے اچھی گفتگو ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی نے 3-3.5 سال میں ماں سوائے کوئی کارکردگی دکھانے کے، ملازمتیں دینے کے، پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے یا ملک کو جو ہے تکلیف اور مشکلات سے نکالنے کی بجائے، ماں سوائے ایک گندی کلچر کے، بد تہذیبی کے، بد زبانی کے، بد اخلاقی کے، ناچنے اور گانے کے سوا انہوں نے سیاست میں کوئی اور نیا فکر نہیں دیا۔ جو پاکستان کے اندر رہی صحیح ہماری کمزور سی جمہوریت تھی، اس میں بھی جس طرح کی بد اخلاقی کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں، اس کو میرے خیال میں پوری دنیا میں اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور ہم آج بالخصوص آئے ہوئے ہیں، شاہ زین بگٹی صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہم سارے بلوچستان کے لوگ ایک ہیں، بلوچ، پشتون، ہزارہ، اردو بولنے والے، یہاں پر سندھی سرائکی دوسرے اقوام رہنے والے، ہم سب کے ہم ایک دوسرے کا عزت اور احترام کرتے ہیں۔ سیاست سے بالاتر ہو کر ہم نے اپنی عورتوں کی عزتوں کا تحفظ کیا ہے، ہم نے سیاسی اکابرین کا تحفظ کیا گیا ہے، ہم ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اس کو بلوچستان کی توہین سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو، چاہے انہوں نے مریم اورنگزیب کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، ہم سمجھتے ہیں ایک خاتون کو اس طرح روزہ رسول میں اکیلے دیکھ کر چیخنا چلانا، یہ تہذیب کسی چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے ورکروں کو کسی چور کی تلاش تھی تو فرا گوگی دبئی میں تھی، ان کو فرا کے پیچھے جانا چاہیے تھا، وہاں کسی مال میں ڈھونڈنا چاہیے تھا جہاں کروڑوں روپے لے کے گیا ہے عمران خان اور اس کی محترمہ زوجہ کا۔ وہ ان کو بلوچستان کے روزہ رسول میں جا کر کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اور اس کا فیصلہ عوام کریں گے کہ کس نے ملک کو تباہی کے دانے پر پہنچایا۔ تو ہم تمام سیاسی جماعتیں ایک دفعہ پھر، اگر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے یا پی ٹی آئی نے اس کے بعد بھی اس طرح کی غیر اخلاقی کا مظاہرہ کیا، بلوچستان کی بالخصوص اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مل کر ہم ان کا ہر فورم پر اخلاق سے مقابلہ کریں گے، تہذیب سے مقابلہ کریں گے، تمدن سے مقابلہ کریں گے، ادب سے مقابلہ کریں گے۔ ہم نے بے ادبی سیکھی نہیں ہے اور نہ ہم اپنے کارکنوں کو بے ادبی کا کہیں گے۔ ہم تمام کارکنوں کو پرامن رہنے کی ہدایت کرتے ہیں، اور بعد میں ہم اس کا جو بھی سیاسی طور پر ہماری سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا، ہم اپنا اس سلسلے میں فیصلہ جو ہے محفوظ رکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ہم پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو اس کا جواب کیسے دیں۔